تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو جہاں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور درود پاک پڑھنا یقیناً بڑی برکتوں کا باعث ہے، اور کئی مشکلات اس سے حل ہوتی ہیں، کئی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ دین اور دنیا میں بہترین وظیفہ درود پاک کو قرار دیا گیا۔ درود پاک دعا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم، اے اللہ درود نازل فرما، سلامتی نازل فرما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یوں اس میں درود کا معنی میں دعا کا معنی بھی ہوتا ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک روزانہ ہی اگر ہم کچھ معمول بنا لیں، 1000 مرتبہ، 1200 مرتبہ، 1500 مرتبہ، اس سے زیادہ پڑھیں یا اس سے کم، جتنا آپ سے ہو سکے ایک تعداد فکس کر لیں گے انشاءاللہ، تو روزانہ کی روٹین میں یہ چیز شامل ہو جائے گی اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ ویسے بھی آپ کو شاید معلوم ہو، کئی ناظرین کو الحمدللہ، ابھی اس سال جو ماہ ربیع الاول شریف کی جو تشریف آوری ہونے والی ہے، 12 ربیع الاول جو اس بار آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یعنی ہمارے آقا کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے ظاہری طور پر 1500 سال مکمل ہونے والے ہیں اس سال۔ تو یہ ربیع الاول ماشاءاللہ الرحمن اس سال کا بڑا ہی منفرد اور اچھوتے انداز سے منانا ہے، بہت تیاریوں کے ساتھ منانا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو ہم تیاریوں کے اندر ایک تیاری اگر ابھی سے یہ شامل کر لیں کہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ 1500 سالہ چونکہ جشن ولادت ہے، اس کی مناسبت سے اگر 1500 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں، اب آپ کہیں گے 1500 مرتبہ درود پاک میں کیسے پڑھوں گا؟ اللہم صلی وسلم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنا بڑا درود پاک اس کو 1500 مرتبہ پڑھوں گا تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کیا بات ہے، اللہ آپ کے ذوق کے سلامت رکھے۔ آپ یہ درود پاک پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک کا ایک صیغہ کوئی فکس نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ درود پاک یہی پڑھیں گے تو ہی درود پاک ہوگا، یہ بھی درود پاک ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ درود پاک ہے۔ جی ہاں، صلی اللہ علی محمد کتنے کم الفاظ والا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو آپ کم الفاظ والا پڑھ لیں تاکہ کم وقت میں آپ 1500 مرتبہ درود پاک آسانی کے ساتھ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کی تیاری اس انداز سے شروع کر دیجئے کہ انشاءاللہ 12ویں شریف تک میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 1500 مرتبہ یا 1200 مرتبہ یا کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی روزانہ کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پروگرام میں سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں میں بھلائیاں اور برکت نصیب فرمائے، قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کریں گے، پھر اپنے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے۔ بہت اہم ٹاپک ہے آج کا، آخر تک ساتھ رہیے ہمارے۔ ہو سکے تو ابھی چونکہ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے، اگر یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی لنک کو اپنے دوست و احباب تک، جاننے والوں تک، اپنے متعلقین تک شیئر کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے بہت سے لوگوں کو علم دین بہت زیادہ سیکھنے کا موقع حاصل ہو جائے۔ تو آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ حاضر گئے تیری دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ محتاج نظر گئے حال میرا، محتاج نظر گئے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ
فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کس تو اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آیا سیر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر گئے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں گنگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں گنگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر گئے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو اور توجہ خاص ہم پر ہو جائے، اور ایک کاش ہمارے جو التجائیں کی ہیں یہ ہمارے حق میں قبول ہو۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے دربار کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک نبی پاک کا حقیقی عشق ہمیں نصیب فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، مزید بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کو ہم کلام وقتاً فوقتاً سناتے رہیں گے۔
آپ کوشش کیجیے ہمیں پروگرام میں آپ اپنی شرکت کا احساس یوں بھی دلا سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی وائس بھیجیں. گھر میں اگر آپ اس وقت بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یا گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچیاں ہیں تو آپ چاہیں تو ان کی وائس ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارے نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں 8286252626. اس پر آپ ہمیں یہ واٹس ایپ نمبر ہے اس پر اپنی آپ وائس بھیج سکتے ہیں. اسی طریقے سے یوٹیوب پر بھی اس وقت لائیو ہم دیکھے جا رہے ہیں. یوٹیوب پر لائیو کمنٹ کے ذریعے آپ ہمیں اپنی فرمائشوں کو بھیج سکتے ہیں. وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ الکریم. ناظرین، ہم اپنی زندگی میں جو ہماری ایک زندگی ہوتی ہے، کسی کی 50 سالہ زندگی ہے، کسی کی 60 سالہ زندگی ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہوگی یا کسی کی اس سے کم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگانی عطا فرمائی ہے، جس کے مقدر میں جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے ہفتے، جتنے دن، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ، جتنے سیکنڈ اس رب العالمین جل جلالہ نے مقرر فرمائے ہیں، تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں، اس سے نہ ایک سیکنڈ آگے ہم جا سکتے ہیں نہ ایک سیکنڈ پیچھے آ سکتے ہیں. جو مدت ہے، جو میعاد ہے، جو مقرر ہے، اس سے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں. اتنی ہی ہمیں دنیا کی زندگی میسر ہوگی اور اس کے بعد ہمیں دنیا سے جانا ہوگا. لیکن توجہ کرنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مختصر سی 50 سالہ، 60 سالہ، 30-40 سالہ زندگی کے اندر دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے رہنے کا انداز کیا ہوتا ہے، ہماری پہچان یہاں پر کیا ہوتی ہے. کوئی یہاں پر اس 50 سالہ زندگی گزار کر جب جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ڈاکو چلا گیا. کوئی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب وہ شرابی تھا، وہ چلا گیا. کوئی جب یہ اپنی مختصر سی 50-60 سالہ 70 سالہ زندگی گزار کر جاتا ہے تو لوگ اس کو اس انداز سے یاد کرتے ہیں کہ ہاں وہ جو جوا کھیلنے والا تھا وہ چلا گیا. کوئی کہتا ہے کہ ہاں جناب وہ جو نمازی تھا، مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ ہاں وہ جس نے ماشاءاللہ 50 حج کیے تھے وہ دنیا سے آج چلا گیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب ہاں وہ کہ جو ماشاءاللہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی بڑے روزے رکھا کرتا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا. کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ جو سب سے بڑے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ملا کرتا تھا، مسکراتا رہا کرتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا. کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ جو اتنا بڑا امیر و کبیر آدمی تھا وہ چلا گیا. بہرحال ہماری زندگی کے اندر ان مختصر ایام میں، ان مختصر لمحات کے اندر ہماری اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. لوگ ہمیں کسی نہ کسی اسٹیٹس سے یاد رکھتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں، کیا اس کے اندر یہ اوصاف تھے، اس کے اندر یہ خوبیاں تھی. دنیا سے جانے سے پہلے ہی بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی ہماری کوئی نہ کوئی پہچان بن جاتی ہے. ہم کسی نہ کسی لقب سے، کسی نہ کسی پہچان سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں. اب یہ پہچان اچھی بھی ہو سکتی ہے، یہ پہچان بری بھی ہو سکتی ہے. یہ پہچان شرابی ہونا بھی ہو سکتا ہے، جواری ہونا بھی ہو سکتا ہے، غیبتیں کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، بہت جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، وعدہ خلافی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ پہچان نمازی ہونا بھی ہو سکتا ہے، حسن اخلاق والا بھی ہو سکتا ہے، تلاوت قرآن کریم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، نعت خوانی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری میں آگے سے آگے بڑھ کر جو ہے معاملات کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے کہ میری اس معاشرے کے اندر پہچان کیا ہے اور ہماری پہچان ہونی کیا چاہیے. بہت اہم یہ ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ ہماری اس زندگی کے اندر پہچان کیا ہونی چاہیے. آج انشاءاللہ الرحمن ہم اسی ٹاپک پر کوشش کریں گے کہ کچھ تفصیل سے گفتگو کریں. ہماری پہچان ہونی چاہیے اور ہر ایک کی ہوتی ہے، کن کن کاموں سے ہونی چاہیے، ہم دنیا میں رہیں تو کن کن القاب سے لوگ ہمیں یاد کریں، اس پر گفتگو کریں گے. آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. اس حوالے سے کچھ اگر ہم سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے گیسٹ سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. میرے ساتھ آج بھی ماشاءاللہ 2 مہمان ہیں. میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں جناب محترم ہمارے بڑے پیارے مولانا ندیم مدنی صاحب تشریف فرما ہے. خوش آمدید کہوں گا حضرت کو، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ ندیم بھائی سے ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے بڑے پیارے اس ایریے کے ڈسٹرکٹ نگران جناب حاجی عمار صاحب بھی تشریف فرمائیں. آئی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. انشاءاللہ ان سے بھی ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور برکت حاصل کیجیے. سب سے پہلے میں ندیم بھائی کی جانب بڑھوں گا. ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ صلی علی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجمالاً تو میرا خیال ہے کہ آپ نے کافی ساری پہچان جو ہے وہ بیان کر دی ہے، تفصیلاً انشاءاللہ الکریم چند چیزیں ہم مزید کور کریں گے۔ بڑا اہم آپ نے موضوع لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی یہ کئی موضوعات کی اصل ہے، انسان اپنی پہچان کیا رکھے، کیا بنائے، کہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا وصف ضرور ہوتا ہے جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ ایسے ہی اچھا، آپ نے کئی ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، انسان کی جو اصل پہچان ہے میں اس کی طرف جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی اچھا، کچھ لوگوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے تو امیر کہلاتے ہیں، اچھا کچھ لوگ ہوتا ہے جن کے پاس مال نہیں ہوتا غریب کہلاتے ہیں۔ غریب کب امیر ہونے میں تبدیل ہو جائے جی کچھ معلوم نہیں، یعنی غربت بھی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ کوئی بندہ امیر ہے وہ کب جو ہے وہ غریب ہو جائے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، یعنی امیری بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص ہے، جوان ہے، بڑا حسن و جمال والا ہے، لوگ اس کے حسن کی داد دیتے ہیں، بولتے نا اس کے حسن پہ مرتے ہیں، لیکن جیسی عمر ڈھلتی رہتی ہے جھریاں چہرے پر آ جاتی ہے، بزرگی چھا جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وہ حسن ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی کبھی حادثے کا شکار بھی ہو جاتا ہے یا عمر کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی جو ہے وہ اس کا حسن چلا جاتا ہے۔ اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وقت آنے کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ان تمام اسٹیج پر، ان تمام صورتوں میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ وہ انسان کے اندر اگر رہے تو وہ بدلتی نہیں ہے، واہ وہ ہے اس کا اچھا کردار۔ سبحان اللہ۔ انسان غریب ہے، اگر اس کا کردار اچھا ہے، اگر وہ امیر بھی ہو گیا تو کردار سے پہچانا جائے گا، کردار اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر وہ اس پہ مستقیم رہے، مستقل رہے، تو کردار امیر کا ہو یا غریب کا ہو، جب کردار ہی پہچان بنتا ہے تو بندہ کردار کی وجہ سے پہچانتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو شخص کہیں پر جا رہے ہیں اور دونوں کسی کے ساتھ میں جو ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں، تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ غریب نے جو ہے بدتمیزی کی ہے، امیر نے بدتمیزی کی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ یار فلاں نے جو ہے، دونوں بدتمیز انسان ہیں۔ بڑا اچھا بدتمیز انسان ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہی دو شخص کو آپ لیجیے جو ایک اچھے اخلاق سے مل رہا ہے، ایک برے اخلاق سے مل رہا ہے، اگر غریب اچھے اخلاق سے مل رہا ہے اور امیر ہے برے اخلاق سے مل رہا ہے، تو کوئی نہیں کہتا امیر غریب نے ایسا کیا ہے، جی بلکہ کہا کہ جو اچھے اخلاق سے ملتا ہے وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے شمار کروایا کہ برے اخلاق والا ہے، برے کردار والا ہے، تو وہ بھی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ پہچان اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اچھا کردار نہ صرف جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت والا، توقیر والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ متقی شخص کون ہوتا ہے؟ اچھے کردار والے کو تو متقی کہا جاتا ہے، جس کا کردار ہی گندا ہو، جس میں جناب اچھی باتیں نہ ہوں، اچھے اخلاق ہی نہ ہوں، اچھی عادات ہی نہ ہوں، تو پھر وہ متقی کس نام کا، کس کام کا؟ وہ متقی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی شخص اچھی پہچان رکھتا ہے، اچھا مقام رکھتا ہے، اچھا رتبہ رکھتا ہے جو اچھے کردار والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ظاہری زندگی کو علی بھائی دیکھا جائے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سادگی والی زندگی گزاری ہے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اہل بیت اطہار کے گھر میں 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ ایک وقت کا کھاتے تو دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہ رکھتے ہیں۔ تحفے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تو آپ رات، بولتے نا وہ سورج ڈھلنے سے پہلے آپ غربا اور مساکین میں اس کو تقسیم فرما دیتے، صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیتے۔ ایسے بھی اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ گزرے کہ آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن آج چاہے مذہب اسلام ہو یا کوئی اور مذہب ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کیا ہے؟ اس وقت بھی اور اب بھی اور قیامت تک آنے والے مذاہب کے نزدیک آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے جو لکھا ہے، یعنی وہ بولتے ہیں نا کہ ایک دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جس کا قلم جو ہے وہ منصف ہو، انصاف کے ساتھ چلنے والا ہو، اور وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ کئی لوگ گزرے ہیں دنیا میں، مذہب اسلام کو نہیں انہوں نے مانا، ایکسیپٹ کیا،
لیکن جب بات آئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر لکھنے کی تو انہوں نے ان کو لکھا کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ حسن اخلاق والے ہیں، ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، انہوں نے کسی کو ایذا نہیں دی ہے، انہوں نے عفو درگزر کیا ہے، انہوں نے معاف کیا ہے، انہوں نے یتیموں پر جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ پھیرا ہے، مسکینوں سے محبت کی ہے. یعنی ان کے کردار کو انہوں نے گردانا. سبحان اللہ. بولتے انہوں نے اسلام کو جناب نہیں ایکسیپٹ کیا، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا. تو یہ اتنی بڑی ہمارے سامنے مثال ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ کردار ہی اصل انسان کی پہچان ہوتی ہے. اگر بندہ اپنا کردار اچھا بنائے تو وہ نہ صرف اپنے گھر میں، نہ صرف اپنے جناب کالونی میں، نہ صرف شہر میں، بلکہ جہاں جہاں اس کا رابطہ ہوگا، جہاں جہاں لوگوں سے وہ ملتا ہوگا، ہر جگہ لوگ اس کی کردار کی وجہ سے اس کو پہچانیں گے. اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا جیسے میں نے تذکرہ کیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر ہم دیکھیں، ہر شخص کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر شخص کے کہیں جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. ابھی میں چل کے گھر سے آیا، میرا مقصد تھا کہ ایک نئی صبح میں آنا ہے، ٹھیک ہے، پروگرام کرنا ہے. آپ کا بھی اپنا ایک مقصد ہے، ہر بندے کا جانے آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے تشریف لانے کا ایک مقصد بھی بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. یعنی با لفظ دیگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اچھا کردار بنانے کے لیے، کردار سازی کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں. تو یہ بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کردار کی کتنی بڑی اہمیت ہے جو انسان کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. اچھا، اسلام میں اس کی مزید اگر اہمیت کو ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ کردار ساز بنایا اور اچھے کردار کی تکمیل کے لیے بھیجا، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں آپ بتائیے. آپ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ پڑھا. تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی تو ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو اچھے اعمال بتائے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ خود عمل کیا بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دلائی. ان احکامات سے انک لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ، کہ آپ جو ہے عظیم اخلاق پر ہیں، عظیم اخلاق پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے اخلاق والا بھی بنایا. اچھا، کردار کی اہمیت کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم حسن اخلاق بھی کہتے ہیں، کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. فرمایا گیا کہ جب قیامت ہوں گی اور لوگ بولتے نا کہ اتنی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، امتحان کے عالم میں ہوں گے، اس وقت قیامت کے ہوشربا منظر میں علی بھائی ایک انسان کے لیے سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں عظیم نعمت یہ ہوں گی قیامت میں کہ اس کو قرب مصطفیٰ مل جائے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب قیامت میں بندہ کیسے حاصل کرے، اس کی ایک جو وجہ، ایک عمل دنیا میں یہ بھی بتایا گیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے ہوں گے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میزان عمل پر سب سے بھاری جو نیکی ہوں گی وہ حسن اخلاق کی ہوں گی. تو کردار، اچھا کردار جو دنیا میں پہچان بنے، وہ کردار نہ صرف دنیا میں کام آتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کام آتا ہے. اچھا، ذرا یہاں تھوڑا سا حاشیہ لگا دوں کہ کردار اس وجہ سے اچھا نہ ہو کہ میری پہچان بنے، کہ لوگ کہیں کہ یہ اچھے کردار والا ہے، جناب بڑی تہجد پڑھتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بہت جناب یہ بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کو سنا جائے. تو پہچان بنانے کے لیے کردار نہ سنوارا جائے. اگر بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کردار سازی کی طرف توجہ دے، اپنے کردار کو اچھا کریں. وہ بولتے ہیں نا کہ پھول جیسا مہکا کرے میرا جسم، نہ خواہش یہ ہے میرے کردار سے خوشبو آئے. تو یہ والا جو انداز ہو تو یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو. صحیح. تو انشاءاللہ الکریم جب بندہ
اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے کردار کو بہتر کرتا ہے علی بھائی، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے، بندے بھی راضی ہو جاتے واہ ہیں۔ واہ سبحان جب بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے نا تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے اور بندے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے آتا ہے یہی معاملہ کہ جناب بندے جو ہے وہ متنفر ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کس لیے عمل کر رہا ہے۔ ایسے ہی تو ہماری پہچان، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ امیری سے غریبی کی طرف چلے جائے بندہ، غریبی سے امیری کی طرف چلے جائے، دونوں صورتیں ہوں، یا جناب اگر وہ جوان تھا، خوبصورت تھا، بدصورتی کی طرف چلے جائے، بزرگی کی طرف چلے جائے، یا جو بھی صورتحال ہو، اگر کردار کو پہچان اگر بندہ بنائے تو یقین جانے کہ ہر قوم، ہر مذہب، ہر بندہ اس سے محبت کرے گا اور اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت زبردست یعنی اخلاق پر گفتگو ہوئی ہے، کردار پر گفتگو ہوئی ہے، ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے۔ ایک چیز آپ کو یہاں سے یہ بتائی گئی کہ اخلاق ہماری پہچان ہونا چاہیے، ہمارا اچھا کردار، ہمارا حسن اخلاق، ہمارا لوگوں سے ملنے کا انداز کیا ہے، ہمارا گفتگو کا انداز کیا ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ جب بھی بولیں تو تیر برسنا شروع ہو جائے نا۔ کچھ لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ جب بولتے ہیں ان کا کردار ہوتا ہے، جو بولنے کا انداز ہوتا ہے، حسن اخلاق تو چونکہ ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں، بد اخلاقی ان کے پاس ایسی ہوتی ہے کہ جب بولتے ہیں تو وہ لوگوں کے سینوں میں چبھتا ہے، وہ لوگوں کے جسم میں چبھتے ہیں ان کے الفاظ نا، تیر کی طرح جب بولتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ کچھ وہ آگ کے شعلے ان کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں، اور یوں ایک انداز ہوتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے اگر ایسا انداز ہو تو لوگ پھر نفرت ہی کریں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی پہچان بنے، لیکن یہ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میری پہچان اچھی بنے اس لیے میں کروں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈالنا اللہ پاک کا کام ہے۔ آپ دیکھیں نا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان کیا تھا، انہوں نے اس لیے تو اچھے اخلاق نہیں اپنائے تھے نا کہ لوگ مجھے غریب نواز کہیں گے، ہندوستان کے اندر میرا چرچا ہوگا، ہندوستان کے باہر والے بھی مجھے خواجہ ہند کہا کریں گے۔ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اللہ نے ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے اوصاف کو اتنا بلند کیا کہ گئے ہوئے صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاق۔ بات چلی بزرگوں کے اخلاق کی تو میں چاہوں گا کچھ اگر اخلاق پر ہی بزرگان دین کی بھی کچھ اگر آپ بات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مدنی صاحب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کا اخلاق اور صورت اللہ نے اچھی بنائی ہو تو اللہ اسے کبھی جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا۔ سبحان یہ شعب الایمان میں یہ حدیث پاک کوٹ کی گئی ہے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ حسن اخلاق یہ صرف ایک سوشل سکل کہہ لے یا صرف ایک معاشرتی چیز نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ جیسے ماشاءاللہ مدنی صاحب نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا نا، واقعی میں کتنا شاندار ایک ایگزامپل حضور پاک نے سیٹ کیا اخلاق کا، کردار کا۔ اور اگر غور کرے تو اسی کے ساتھ کتنے ساری اور چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسپلے کی، پورٹرے کی، ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ زندگی کیسے جینی ہے، بندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اچھا گھر میں آپ ہے تو فیملی والوں کے ساتھ آپ کیسے رہے، دوستوں کے ساتھ ہے، کمپینینز کے ساتھ ہے تو وہاں آپ کا کردار کیا ہو، سوسائٹل رسپانسبلٹیز کیا ہے آپ کی۔ ظاہر سی بات ہے اخلاق بندے کے وہ تو ہر جگہ اس کے کامن ہونے چاہیے، مگر سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے گھر والوں کے ساتھ۔ صحیح۔ ابھی بسا اوقات ایک جیپنیز پروورب ہے نا کہ یوزولی اے پرسن ہیز 3 فیسز، ایک بندے کے 3 چہرے ہوتے، ایک وہ جو نارملی لوگ اس کو جو ہے پہچانتے، جو نارملی لوگ اس کو سمجھتے، دوسرا چہرہ وہ جو اس کے بہت زیادہ قرابت دار جو اس کے ہوتے ہیں نا، اس کے فیملی یا بہت زیادہ قریب سے جو اس کو جانتے پہچانتے، دوسرا چہرہ وہ، اور تیسرا چہرہ مگر وہ ہوتا ہے جو کوئی نہیں جانتا، جو صرف وہ بندہ جانتا ہے کہ میں حقیقت میں کیا ہوں، واٹ ایگزیکٹلی آئی ایم ان دی ریالٹی، میں کیا ہوں وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال آج اخلاق کے معاملات اگر دیکھے جائے تو بڑا ہی فقدان ہے اس کا معاشرے میں، سوسائٹی میں، یعنی اچھے اخلاق سے ایسا لگتا ہے لوگ ایک تعداد ہے جو پیش آنا ہی نہیں چاہتی۔ فار ایگزامپل ٹریفک سگنلز پہ آپ چیک کر لیں، تھوڑا سا اگر کسی نے گاڑی ادھر سے ادھر کر لی تو گالیاں دی جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی کاروباری معاملات کو دیکھ لے، لین دین کے معاملات کو دیکھ لے، اگر گراہک کسی شاپ پر آ رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، قرض کا تقاضا ہے، یا کوئی اگر نارملی کوئی اگر مارکیٹ میں بھی گیا نا، نارملی کسی سے فون پہ بات بھی کر رہا ہے تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑے ہی بد اخلاقی کا جو ہے وہ مظاہرہ ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے، تو یہ باتیں اچھی نہیں۔ بہرحال
ایک تعداد ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. وہ جب دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اپنے کلیگز کے ساتھ ہوتے ہیں, تو شاید وہاں پر ایسے اخلاق پورٹرے کرتے جیسے ان سے اچھا کوئی نہیں ہے, مگر ان کی حقیقت کیا ہے وہ ان کے گھر والے جانتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. بالخصوص میں آپ کو عرض کروں, آج ماں باپ کے ساتھ لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے. ماں باپ کو لوگ ستا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا نا کہ اخلاق جو ہے بندے کی, جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں کے ساتھ کیا اخلاق ہونے چاہیے. ماں کے ساتھ تو سب سے بیسٹ اخلاق بندے کا ہو, یعنی معاشرے میں, دنیا میں وہ جس کے بھی ساتھ جو بیسٹ آف دی بیسٹ اپنے اخلاق پیش کر رہا ہے, اپنی ماں کے ساتھ اس کا جو اخلاق کا ایک رویہ ہو, ایک نیکسٹ لیول کا ہو. اللہ کرے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت مل جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر غور کرے تو کہا گیا نا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور کہے کہ منگتا کا بلاؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دولہا ہے, رب کے حبیب ہے, اتنی بڑی شان کے مالک ہے, مگر صحابہ کرام کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے. اگر غور کرے کہ جب مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی نا, وزنی پتھر اٹھائے, ساتھ میں صحابہ کرام کے رکھے. مطلب کہیں بھی ایسے فیل نہیں ہونے دیا کہ میں تم سب سے بڑا ہوں. حقیقت میں وہ جنت کے سردار ہے, وہ صحابہ کے بھی یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کی رہنمائی کرنے والے, انبیاء کے تاجدار ہے, رب کے حبیب ہے, مگر لائف دیکھیں کتنی سادی ہے, سبحان اللہ, کردار دیکھیں کتنا پیارا ہے, اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ دشمن بھی آ جائے تو چادر یہ بچھا دیتے. اگر غور کرے کردار اور اخلاق کی بات کی, فتح مکہ جو ہوا اس میں کتنا شاندار کردار اور اخلاق پیش کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے فرمایا ہمارے مدی صاحب نے کہ بڑے بڑے فلاسفرز جو ہے, بڑے بڑے رائٹرز جو ہے, بڑے بڑے جو سیرت نگار ہے جنہوں نے لکھی, ایک بہت بڑا نام اس میں ہے دنیاوی اعتبار سے, اس شخص نے بھی یہ لکھا کہ فتح مکہ میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی لوگوں کو دینا, ایسا واقعہ کبھی ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا کہ ایک بادشاہ, ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت جہاں پہ اس پر اتنے ظلم کیے گئے, اتنا ستایا گیا, اتنا پریشان کیا گیا, جب وہ واپس سے اس سٹی کو کانکر کرتے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو بدلے میں عام معافی دے دی. عام معافی دے دی. خیر اس کا تو بڑا ڈیٹیل والا واقعہ ہے. بہرحال اخلاق مدنی صاحب یہ بہت زیادہ کردار اہم, مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ لائف میں کئی سارے ایسے گوشے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ٹریول کرتے, کبھی کوئی ٹرین سے کر رہا ہے, کوئی فلائٹ سے کر رہا ہے, کوئی بس سے کر رہا ہے, یا کسی سٹی میں کہیں بھی ہم جاتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندے کی نا کوئی بات بہت اچھی لگ جاتی ہے, وہ ہمیشہ بندے کو یاد رہ جاتی ہے. ایک گلاس پانی دینے کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو, وہ یاد رہ جاتا ہے. کبھی کسی کا ہے نا سامان رکھنے کے ٹائم ہیلپ کرنے کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو, کبھی کسی کو ہماری وجہ سے دھکا لگ گیا, یہ لگ گیا, مگر بدلے میں جب اس نے مسکرا کر کہنا ارے کوئی بات نہیں, تو وہ یاد رہ جاتا ہے. تو یہ اچھے اخلاق نہیں تو کیا ہے. یہ اور اس طرح کے لوگ ملتے بھی ہیں نا, شاید آپ کو ملے ہوں, مجھے بھی اس طرح کے کچھ چہرے ذہن میں آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ, اور جب بھی ان سے ملتے ہیں تو بڑے مسکرا کر پیار سے ہے نا, ایک دم حسن اخلاق سے ملتے ہیں. تو یہ پہچان اگر ہماری ہو تو کتنی اچھی ہے. اللہ کرے کہ یہ نصیب ہو کہ ہم بھی لوگوں سے ملے تو یہی انداز ہو. نبی پاک کی سیرت جب ماشاءاللہ بیان کی جا رہی ہے, ان کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں صرف فقط سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے. میں جس نبی کا غلام ہوں, جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں, ان کے یہ انداز تھے, ان کے یہ کردار تھے کہ دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے. اب تبھی تو آپ دیکھیں نبی پاک کی جو ہم تک جو پہچان ہے, نبی پاک کے یوں تو اتنے اوصاف ہیں کہ بھائی ہم کیا کیا بیان کریں, لیکن ان کے اوصاف میں اگر ہم بڑے بڑے اوصاف کو جو گنا ہے, جن پر ہم گفتگو عام طور پر کرتے ہیں, ان میں ایک وصف بھی ہے نبی پاک کا کہ نبی پاک بڑے پیارے اخلاق والے تھے, جن کے اخلاق کی گواہی قرآن نے دی. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت فرماتے نا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو رب نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تو جن کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں, ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے, اور ہمارے انداز وہ ہوں. جب بھائی صاحب نے بیان کیے کہ تھوڑی سی کوئی کسی سے غلطی ہوتی ہے, اگر گاڑی لے کر جا رہے ہیں راستے میں اور کوئی کسی نے ٹھوکر مار دی, یا کہیں سے کوئی اس طرح معاملہ ہو گیا, کسی نے ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دیا, نبی پاک کا انداز, گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. آپ دیکھیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کتنا کتنا برا کیا, لیکن نبی پاک نے جو عام معافی کا اعلان فرمایا,
اس کی مثال آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا مدنی صاحب اگر غور کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سب سے بڑی شخصیت ہے ہماری, مگر صحابہ کرام کا آپ کردار دیکھیں, صدیق اکبر کا دیکھ لیں, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ کتنی شفقت فرمانے والے تھے, مطلب ایک اوپن ڈور پالیسی انہوں نے رکھی تھی. آج اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کو کوئی بڑی پوزیشن کوئی بڑا منصب مل جائے اس سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے, اس سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کبھی کبھی وہ واقعی جینوئنلی بیزی رہتا ہے, وہ اس کا فون نہیں ریسیو ہو پاتا, کنٹینیوسلی وہ بیزی شیڈیول رہتا ہے, مگر یہ اتنی بڑی شخصیات تھے مگر اوپن ڈور پالیسی تھی کہ عام سے عام شخص بھی ان سے ملنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہ ایک بڑھیا کا واقعہ بھی تو ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے, پیارے آقا نے اسے بھی وقت عنایت فرمایا. اچھا صحابہ کرام کو دیکھ لے, پھر تابعین کو دیکھ لے, امام اعظم ابو حنیفہ, اخلاق دیکھ لے, کردار دیکھ لے. آج ایک بہت غلط مسکنسیپشن ہے بڑی تعداد میں لوگوں کو کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پر پھیلا. ایسا تو بالکل نہیں ہے, یہ تو کردار اور اخلاق سے ہی تو سپریڈ ہوا نا. امام اعظم ایک مرتبہ جا رہے تھے, جس بندے نے آپ سے قرض لیا تھا اس کی مکان کی دیوار پہ جو وہ کیچڑ لگ گیا. اب وہ بھی تو ایک طویل واقعہ ہے, مگر الحمدللہ کتنا گہرا امپیکٹ اس چیز نے امام اعظم کے اس نے سلوک نے, اخلاق نے اس بندے کے دل پر کیا, اس کے ذہن پر کیا. ساتھ ہی ساتھ اگر تابعین بزرگ کو دیکھ لے, پھر اس کے علاوہ غوث پاک کے اخلاق دیکھ لے, غریب نواز کا آپ نے ذکر خیر کیا, اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے اخلاق. اچھا اخلاق کا ایک بہت زیادہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے جو دین کی دعوت میں, نیکی کی دعوت جو دیتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کتنے پیارے انداز سے سمجھایا کرتے تھے, وہ کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کرتے, ذلت نہیں دیتے کسی کو, کتنے پیارے بڑے انداز سے جو ہے وہ الحمدللہ لوگوں کی اصلاح کرتے. بڑی بڑی اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں پورے ملک ماشاءاللہ دامن یعنی ان کی اسلام کی طرف آنے کا معاملہ ہوا. پورے بڑے اپنے وقت کے, آپ نے شاید ہسٹری پڑھی ہو اگر, ایک وقت وہ تھا کہ جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے, اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن کسی بزرگ کے حسن اخلاق, کسی کے اچھے اخلاق نے اتنا امپریس کیا ان کو, اتنے متاثر ہوئے الحمدللہ کہ وقت کا بادشاہ تھا, اس کے پاس کئی ممالک تھے, لیکن اس کی اپنی فوج کا اس نے جو رکھی ہوئی تھی فوج کو, وہ یہ تھا کہ اس سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک کسی بزرگ کے حسن اخلاق نے وہ ساری کایا پلٹ دی اور ایسا پاسا پلٹا کہ وہ خود دامن اسلام سے وابستہ ہوا. اس کی پوری کی پوری فوج, اس کے جتنے بھی رعایا تھی وہ سب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. یہ کیا تھا؟ یہ حسن اخلاق ہی تو تھے الحمدللہ. اللہ ہم سب کو حسن اخلاق کی لازوال اور یہ پیاری سی دولت نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے, اللہ پاک اچھا کردار ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک تعداد معاشرے کے اندر وہ ہے جو گناہ کرتی ہے. میں نے جو شروع کے اندر بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کیا تھا, گناہ کو تو کرتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ معاشرے کے اندر جو ان کو روکنے والے بھی ہوتے ہیں. ان کی پہچان ہوتی ہے کہ لوگوں کو منع کرتے رہنا. جب دیکھو وہ نماز کے لیے جائیں گے تو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں, جناب والا کچھ اور کام اگر ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت دینے والے, برائی سے منع کرنے والے. یہ بھی ایک پہچان ہونی چاہیے. کیا کہیں گے اس پر ندیم بھائی؟ بالکل صحیح ہے. اسلام کی تو یہ پہچان ہی ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث کیے گئے تو اس وقت تو دیکھا جائے تو چند ایک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے, اور اللہ پاک کی چند لوگ کیا کہیے, مطلب ایک وقت تھا نا کہ آپ نے ہی اعلان نبوت فرمایا اور قریبی کنبے والوں کو جو ہے وہ ڈرایا. تو چند لوگ پہلے آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے, پھر بتدریج جو ہے وہ سلسلہ جو بڑھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی دعوت دی, ظلم و بربریت سے روکا, آپ نے لوگوں کے حقوق کی جو ہے وہ دعوت دی ہے. یہ جو سارے سلسلے ہوئے ہیں تو یہ کیسے ہوئے ہیں؟ تو یہ یہی ہوئی نا, اسی طرح کا سلسلہ ہوا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی, صحابہ اکرام نے دعوت دی, یہ سلسلہ بڑھتا رہا. اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جس مذہب کو جاننے ماننے والے جو سب سے زیادہ ہیں, میں سمجھتا ہوں مذہب اسلام ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا وہ ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی ریسرچ کچھ اور بتاتی ہو, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد آپ کو زیادہ ملے گی, اور اسلام کو جاننے ماننے والے آپ کو زیادہ ملیں گے. اگر محبت کی اگر میں بات کروں تو یہ تو میں کہوں گا کہ کئی ایک لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر مذہب اسلام میں نہیں ہیں, لیکن ان کی محبت اگر دیکھیں یا پھر یوں دیکھیں کہ پسند دیکھیں تو آپ کو مذہب اسلام اس میں سر فہرست نظر آئے گا. تو اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت دینے کا کام کیا. اور اس امت کے متعلق بھی اگر میں بتاؤں نا علی بھائی,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سبحان اللہ. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو یہ امت جو ہے وہ بہتر امت ہے, افضل امت ہے جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ہے. یہ بہتری ہونے کا جو معیار بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. یعنی یوں کہا جائے دوسرے لفظوں میں کہ اس امت کی پہچان جو بتائی گئی, چونکہ ٹاپک ہمارا نا ہماری بالکل ایسا پہچان, ہی ہے. اللہ پاک نے اس امت کی پہچان جو بتائی وہ یہ کہ نیکی کا حکم. اب یہ پہچان ہم نے باقی رکھنا ہے. یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے, برائی سے منع کرتے رہو گے, فلاح پاؤ گے, کامیابی پر قائم رہو گے. اور جب تم یہ چھوڑ دو گے تو ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دیا جائے گا. پھر تم دعا کرو گے, تمہاری دعا قبول نہیں ہوں گی. میں نے جو سارے الفاظ بولے ہیں سارے الفاظ حدیث کے نہیں ہیں, میں نے خلاصتاً پیش کیا ہے. یہ الفاظ حدیث پاک میں ضرور ہیں کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دیا جائے گا. جب تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوں گی. تو اسلام کی میں بولتا ہوں کہ پہلے دن سے پہچان نیکی کی دعوت ضرور رہی ہے کہ ہم نے نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے, بھلائی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے, اور لوگوں کے حقوق کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کی ہے. اور آج ہم جو بیٹھ رہے ہیں ہماری بھی پہچان یہی ہے, ایف جی این چینل کی بھی پہچان یہی ہے, دعوت اسلامی کی بھی پہچان یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں. اور یہ پہچان ہونا علی بھائی صرف ترغیباً نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ ایسا نہیں کہ یہ پہچان یعنی ایک ترغیبی پہچان ہے کہ بندہ کرے تو اچھا ہے, نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, اپنی اپنی جگہ پر رہیں, یا شیخ اپنی دیکھ والا معاملہ رہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ بقدر طاقت, ٹھیک ہے, جس کے پاس جیسی طاقت ہے, قوت ہے, اس پر فرض ہے, اس پہ ضروری ہے, اس پہ واجب ہے. اگر وہ نہیں کرتا, جیسے اگر میں مثال دوں کہ باپ تو قدرت رکھتا ہے نا اپنے بیٹے کو سمجھانے پر, وہ کوئی برائی اپنے بیٹے کو کرتے دیکھیں تو باپ قدرت رکھتا ہے بیٹے کو سمجھائے, بیٹا مانے گا تو اس کو ضروری ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے گا. اسی طرح کا حاکم ہے, وہ رعایا پر جب یہ رکھتا ہے ایک مقام نا کہ وہ سمجھائے گا, رعایا سمجھیں گی, ماننا پڑیں گے. تو جتنے بڑے منصب کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمارے تحت آنے والے لوگ ہمیں اس مقام یہ منصب ملنے کی وجہ سے یہ مانیں گے. اور کسی عام انسان کے بارے میں بھی یہ خیال آ جائے, یہ گمان غالب ہو جائے کہ یہ برائی کر رہا ہے, میں اسے سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا, تو پھر تو یہ اس کو نیکی کی دعوت دینا یہ واجب ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ صرف ایک ترغیبی گفتگو نہیں ہے ایف جی این چینل کے ناظرین, یہ جو گفتگو ہے یہ کہیں واجب کے زمرے میں آتی ہے, ضروری ہونے کے زمرے میں آتی ہیں. تو ہماری پہچان نیکی کی دعوت ہونا چاہیے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں علی بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ موقع ملتے ہی نیکی کی دعوت جو ہے وہ دے دیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں. بلکہ دعوت اسلامی میں تو اس کے آپ کئی مثالیں دیکھیں گے. اچھا دعوت اسلامی جو ہے نا یہ یادگار اسلاف ہے, امیر اہل سنت یہ یادگار اسلاف ہے. انہوں نے جو چیزوں کو فالو کیا ہے نا وہ بزرگان دین کی سیرت کو فالو کیا ہے, ان کے انداز کو انہوں نے فالو کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بزرگان دین یہ کہیں پر بھی اگر ہوتے, جیسے ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر فور ایگزامپل اگر کہیں ایسی جماعت میں گئے کہ لوگ ایسے ایک نارمل کیٹیگری کے ہیں, نارمل لوگ ہیں, وہ کچھ غلطیاں کر رہے تو ان کو سمجھا دیا, ختم ہو گیا. لیکن ذرا سے اپ لیول کے لوگ ہیں, اگر وہ گناہ کر رہے ہیں بندہ اتنی جلدی بولتا نہیں ہے, جھجکتا ہے, پتہ نہیں کیا بولیں گے, پتہ نہیں کیا سوچیں گے. اور بعض اوقات تو وہ گناہ ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں روک رہا ہوتا ہے, رشتہ داریوں میں نہیں وہ بعض اوقات روک رہا ہوتا ہے, مداہنت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, آپ دیکھیں کہ بزرگان دین جہاں موقع پاتے تھے احسن انداز سے نیکی کی دعوت پیش کیا کرتے تھے. امیر اہل سنت کا بھی یہی انداز ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں آپ موقع پاتے ہیں, لوگ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے 2-2 3-3 انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں, ہاتھ میں کچھ کنگن جس سے پہنے ہوئے ہیں, حالانکہ مرد کے لیے حرام ہے. ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشا کی یہ پہننا, وہ بھی ایک نگ والی ہو, جی 4.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی ہو, تو یہ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ سونا حرام, کوئی اور دھات کا ہو وہ حرام. تو امیر اہل سنت مسکرا کے ملاقات تو کرتے ہیں لیکن پھر اس کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں.
تو ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت کا انداز آپ کا اتنا پیارا ہوتا تھا کہ جہاں موقع پاتے آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی میں ہمارے بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہے، محسن دعوت اسلامی حاجی عاقل اتاری صاحب احمد آباد میں ہوتے ہیں، اور عمار بھائی بھی ماشاءاللہ ان کو جانتے ہوں کہ بہت بڑی شخصیت ہے. میں ان کے ساتھ سلسلہ ریکارڈ کر رہا تھا ایسے ہے میرے اتار، امیر اہل سنت کی جو ہند کی یادیں ہیں. تو ہمارے پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمیں ان سے ایک روحانی ہمارا تعلق ہے. تو جب امیر اہل سنت کا وہ والا اس وقت کا جو سلسلہ تھا تو ہم اس کو پورا ریکارڈ کر رہے تھے. ایک چیز انہوں نے کامن بتائی عمار بھائی کہ امیر اہل سنت جب احمد آباد سے آپ نے چند شہروں کا سفر کیا، کچھ بائی روڈ گئے. اچھا بائی روڈ میں بھی جو ہے نا وہ انہوں نے ایک بڑی یونیک چیز یہ بتائی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پیر صاحب ہے، اتنے چاہنے والے لوگ ہیں، لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا جب ملاقاتوں کا سلسلہ عام ملاقات کا اعلان ہوتا تو لوگوں کا ہجوم ہوتا. لیکن پھر بھی آپ نے ڈھولکا کا سفر اور ایک اور شہر تھے تو یوں کار پیش کیا تھا نا کہ آپ کار میں جائیں، آپ کے جو دیوانے وہ ٹرک وغیرہ ہے دیگر سواریوں میں آ جائیں گے، تو آپ بولتے کہ نہیں یار مجھے اپنے دیوانوں کے ساتھ رہنا ہے. تو اوپن ٹرک ہوتا تھا نا تو بتاتے کہ امیر اہل سنت وہی آپ کے دیوانے ہوتے اور آپ درمیان میں جو ہے وہ تشریف ہو جاتے اور آپ کی جو ہے وہ گاڑی چل رہی ہے. سبحان اللہ. کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی جناب وہ کار وغیرہ کا اہتمام نہیں. آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اچھا پھر اس وقت بھی آپ فرماتے کہ امیر اہل سنت کے بیٹھنے کا جو وہ سبب ہوتا تھا نا وہ کیا ہوتا تھا کہ یہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ، تربیت کا سلسلہ، یہاں مدنی پھول دینے کا سلسلہ. اچھا یہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. پھر ایسا بھی ہوتا آپ ممبئی سے ایک مرتبہ نہیں آپ کسی اور شہر سے ممبئی تشریف لا رہے تھے تو چند مقامات آپ نے گنوائے کہ امیر اہل سنت یہاں پر جو ہے وہ آپ جیسے جیسے اسٹیشن آتا تو آپ نیچے اتر جاتے اور اسلامی بھائی جمع ہوتے، آپ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ان کے درمیان میں کر رہے ہوتے. یعنی جو موقع آپ پاتے نا الحمدللہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا. تو یہ آپ کی اسی پہچان ہے کہ مدنی مذاکرے میں دیکھو نیکی کی دعوت دینا، ملاقاتوں میں دیکھو نیکی کی دعوت دینا، صوتی پیغامات وائس آپ ریکارڈ فرماتے ہیں، پیغامات دیتے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. بلکہ آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی پیغامات کا سلسلہ ہونا تو کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت اس میں ضرور ہو. یہ تو ایسی پہچان ہے مولانا الیاس قادری صاحب کی کہ آپ لوگ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی فیلڈ میں جیسا امیر اہل سنت نے کام کیا ہے. نام ہی آپ نے جو تحریک رکھا دعوت اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت. ابھی آپ دیکھیں نا امیر اہل سنت کی تقریباً 75 سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، 75 پلس. اور اس عمر کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ بندے کو آرام کی حاجت ہوتی ہے، بندہ گھر میں بیٹھتا ہے، ایک آرام کرتا ہے. اور اس کے جو آپ جن کے گھروں میں اس عمر کے بزرگ ہوں گے یا اگر آپ میں سے سننے والوں میں اگر اس عمر کے کوئی بندہ ہے اس کو معلوم ہوگا کہ اس عمر میں بندہ گھر میں بیٹھتا ہے اور پھر وہ کسی سے زیادہ گفتگو کرنا، زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا ہے. لیکن امیر اہل سنت اس عمر کے اندر بھی آپ بیرون ملک کے سفر فرماتے ہیں، آپ نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، پھر مدنی مذاکرے بلا ناغہ. یعنی کون سا ہفتہ مجھے آپ بتائیں کہ امیر سنت تشریف نہیں لائے؟ ہر ہفتے سنیچر کو. پھر ایسا ہی نہیں کہ چلو 10 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مسلسل 2 گھنٹے تک وہ سوالات کے جوابات دے جا رہے ہیں. پھر وہ اس میں مسکرانا بھی ہوتا ہے، پھر جناب والا بیٹھنا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک بیٹھنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے بعض اوقات. اچھا پھر اس کے بعد امیر اہل سنت کے خصوصی مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہمیں دکھتا ہے مدنی مذاکرہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی اسکرین پر، وہ تو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر امیر اہل سنت خصوصی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی پھر وہ بعضوں کا سحری تک معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا. وہ پھر وہ یعنی اگر اس کو ہم دیکھیں ایک ہی رات کے اندر 4 5 گھنٹے امیر اہل سنت مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہر ہفتے ایسا کرنا. پھر جو ہے نا وہ ابھی نہیں علی بھائی، ابھی نہیں ہے. آپ یعنی اوائل سے امیر اہل سنت کو دیکھیں نا تو آپ کا جو معمول ہے وہ کیسا ہے؟ یہی ہے، رات میں مدنی مشورے کرنا اور جناب نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہونا. دیگر ممالک کے اسلامی بھائی آ رہے ہیں، ایک عام مدنی مذاکرہ ہوا، ایک خاص مدنی مذاکرہ ہوا، پوری رات کا سلسلہ ایسا ہوا. اچھا سحری پھر جو ہے وہ سحری کا سلسلہ ہونا. یعنی امیر اہل سنت کا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایسی استقامت، ابھی تھوڑی صحت اور طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ تھوڑا سا یوں سمجھے کہ وہ ہیں ابھی تھوڑے سے معاملات، لیکن اللہ پاک امیر اہل سنت کو صحت دے، عافیت دے، ان کو طویل عمر بخیر و عافیت عطا فرمائے. لیکن ایک زندگی کا عرصہ گزرا ہے کہ جو 5 روزے جو حرام ہے نا اس کو چھوڑ کر امیر اہل سنت نے پورے سال روزے رکھے ہیں. چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، آپ کہیں بھی ہو.
یہ سلسلہ ہوتا تھا, ایک پہچان ہوتی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ سحری کرنی ہے, سحری کا اہتمام یعنی یہ بھی ہونا ایک پہچان ہو سکتی ہے ہماری. بالکل, یہ بھی ایک پہچان کہ رات میں جو ہے وہ ایک جاگنے کا سلسلہ, لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ, ذمہ داران سے ملاقات کا سلسلہ, اور سحری کرنا ہے, اور سحری کرنے کے بعد نماز فجر کا سلسلہ. بعض اوقات نماز فجر کے بعد بھی نیکی کی دعوت کے سلسلے جو ہے وہ امیر سنت کے جاری رہتے کیا بات ہے. اگر ہماری بھی یہ پہچان ہو, اللہ کرے کہ ہم یہ سب چیزیں فقط سن کر اور ایک سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے نہ لگائیں, بلکہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہنا ہے آپ کو, اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے اس کی بھی اجازت ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کرے یہ چیزیں ہمارے اندر آئے اور ہماری پہچان بنے کہ یہ صاحب نیکی کی دعوت دینے والے, گناہوں سے نفرت کرنے والے, لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے, یہ ہمارا انداز اگر ہو جائے, یقین مانیے یہ ایک تو ہماری پہچان تو بنے گی صحیح کہ نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, لیکن اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ برائیوں کا خاتمہ ہوگا ہمارے معاشرے سے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. ہماری پہچان بنے گی وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن معاشرے پر جو اس کا ایفیکٹ ہوگا, ایک بہترین جو مثبت اس کا اثر ہوگا, وہ یہ کہ ہمارے معاشرے سے انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ ہوگا. لوگ اب دیکھیں نا, امیر سنت کی مثال لے لوں, آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر ایک ایک آتا گیا اور کارواں بنتا گیا. یعنی اگر آپ اس وقت دعوت اسلامی سے متعلقین کی تعداد کو شمار کریں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ 1000 کی تعداد میں ہے, لاکھ کی تعداد میں ہے؟ نہیں, کروڑوں کی تعداد میں. یہ کیا تھا؟ ایک ہی بندہ تو چلا تھا نا جس نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی, دعوت اسلامی کو لے کر چلا. اس مرد قلندر نے نیکی کی دعوت, پہچان بھی ان کی بنی. میں نے جو آپ کو عرض کیا کہ پہچان تو بنے گی صحیح آپ کی کہ آپ نیکی کی دعوت دینے, برائی سے منع کرنے والے ہیں, لیکن فائدہ آپ دیکھیں کتنوں کو جو شرابی تھے ان کی شراب چھوٹی, کتنے جواری تھے ان کی جوئے کی لت چھوٹی, کتنے بے نمازی تھے ان کو نمازی بنا دیا. جناب والا کتنے ماں باپ کے نافرمان تھے ان کو ماں باپ کے قدموں میں ڈال دیا. کتنے ایسے تھے جو ڈرگس اور دیگر نشوں کے عادی تھے, ان کو نبی پاک کی محبت کا نشہ چڑھا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے نیکی کی دعوت کی برکت. تو اگر ہم سب قریب آئیں انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. مزید بھی اس ٹاپک کو ہم لیں گے کہ ہماری پہچان کیا کیا ہونی چاہیے. اس سے پہلے آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں, اور ناظرین ہم سے کچھ فرمائشیں ماشاءاللہ کرتے ہیں, اور ہم نے چونکہ ایک وقت رکھا ہے ناظرین کی فرمائشوں کے لیے کہ بھلے کتنی ہی گفتگو ہم کر لیں, لیکن ناظرین کی فرمائش ہم ضرور لیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہم سے امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں جو وائس کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, اس کو شامل کریں. تو میں شروع کرتا ہوں. یوٹیوب پر جو فرمائش آ رہی ہیں پہلے اس کو لیتے ہیں. خواجہ پیر اشرفی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, یہ کلام سنا دیجئے. بنت عبد القدیر, سلام وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان. محمد حسین, مجھے یہ کلام سنا دیجئے. آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی. انس اشرفی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ, یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب. اسی طرح تنظیم خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ, اللہ پاک کرم فرمائے. سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور, اندور سے یہ سننا چاہتے ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے. اسی طرح کچھ ہمیں جو ہمارے واٹس ایپ نمبر ہیں اس پر میسیجز آئے ہیں, ہو سکتا ہے کیبل کے ذریعے دیکھنے والوں کی طرف سے یہ میسیج آئے ہوں. محمد شہزاد دانی لمڑا احمد آباد سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, ماشاءاللہ تذکرہ بھی ہوا پیر صاحب کا, اور فرمائش بھی آئی ہے منقبت عطار کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. یہ کہتے ہیں مجھے یہ والا کلام سنا دیں. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. نام ہے شعیب رضا. ٹھیک ہے. اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام سعید خان ہے, آندھرا پردیش سے. ایف جی این پروگرام بہت اچھا ہے, بہت سیکھنے کو ملتا ہے. ہماری فیملی سے مجھے ملا کر 6 لوگ 2024 رمضان شریف میں عمرہ کو گئے ہیں ماشاءاللہ. پھر ہماری حاضری کی دعا کیجیے. اللہ پاک آپ کو پھر سے آپ کو آپ کی پوری فیملی کے ساتھ اللہ پاک ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس مبارک دربار کی حاضری عطا فرمائے. ٹھیک ہے. یہ کلام سننا چاہتے ہیں, مجھے در پہ پھر بلانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حسن ہے. میری یہ فرمائش ہے کہ نعت ہم کو بلانا یا رسول اللہ, یہ سنا دیجئے. ٹھیک ہے. شاہد خان ہے, والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, دعا مغفرت کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور بھی کچھ وائس بھی ہیں, وہ بھی چلا دیجئے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام.
ورحمۃ اللہ۔ کلام سننا چاہتا ہوں آپ سے۔ بس رخ ان کا کیا کرتے ہیں، بس رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سناتے ہیں انشاءاللہ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایک وبرکاتہ۔ نئی صبح ماشاء اللہ، اب سب کو مبارک ہو۔ میں بلاسپور سے سید بھائی بول رہا ہوں۔ آپ نے جو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیدائش 1500 سال مکمل ہونے والا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور مجھے ایک نعت رسول سنا دیجیے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آواز میں، ذوق میں اور برکت عطا فرمائے۔ یہ تو مجھے لگتا ہے ویسے 1500 سالہ میری زندگی میں یہی آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس بار کا ربیع نور شریف جو ہے نا، دیکھ لیجیے پہلے سے یعنی جس طرح تیاریاں چل رہی ہے، الحمدللہ، دھوم دھام پھر دھام دعوت دھوم ہو اسلامی نے جائیں اس کو گے۔ اٹھا لیا ارے تو پھر تو مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے ساتھ رہیے گا، جی ہاں، اس سال بھی ہر سال آپ دعوت اسلامی کے ساتھ رہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ بنانا ہے اور دھوم دھام مچانی ہے انشاءاللہ۔ شیطان جو ہے نا وہ چھپنے کی جگہ تلاش کرے گا کہ کہاں جاؤں کہاں بھاگوں، انشاءاللہ عاشقان رسول جو دھمال مچائیں گے انشاءاللہ، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ کچھ کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک کلام کی مجھ سے فرمائش کی تھی، پہلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ
محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جبھی افسردہ قدم لغزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ان کے در کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی مجھے در پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانہ، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے، مسلک کا تو امام گئے الیاس قادری، تدبیر تیری عام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام گئے، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا،
فیضان تیرا ہم گئے فیضان تیرا ہم گئے الیاس قادری فیضان تیرا ہم گئے الیاس قادری. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ، کافی کلام ہو گئے. پھر انشاءاللہ کل بھی پروگرام ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا ماشاء اللہ، کیونکہ کلام تو اور بھی ہیں، مجھے معلوم ہے ابھی بہت سارے کلام ہیں. انشاءاللہ کل بھی آپ کے کلاموں کو ہم شامل کریں گے، چونکہ ظاہر پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے. تو کل بھی آپ نے دیکھنا ہے، کل بھی سنڈے ہے اور سنڈے کو ایک تعداد کی چھٹی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو کیا ہی اچھا ہو کہ سنڈے آپ چھٹی اگر FGN چینل کے ساتھ گزاریں، صبح سے ہی ایک نئی صبح سے ہی اگر آپ شریک رہیں گے انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی. آئیے ناظرین، آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے موسم کی غذا، اور آج اس کے اندر ایک ایسا پھل جو خوش رنگ بھی ہے اور ذائقے دار بھی ہے اور ہماری کافی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہے لیچی. آج اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. لیچی ایک بڑا ہی پیارا پھل ہے جو ذائقے میں بھی اچھا ہے، دکھنے میں بھی بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ پھل آج جو دنیا میں پایا جاتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، تو اس کا اوریجن جو ہے یہ چائنا کہا جاتا ہے کہ چائنا سے اس کی شروعات ہوئی. چائنا کی پرانی کتابوں کے اندر جو ہے اس کا ذکر موجود ہے. تقریباً 2000-4000 سال پہلے بھی چائنا وغیرہ میں یہ فروٹ پایا جاتا تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے یہ انڈیا میں، تھائی لینڈ وغیرہ میں بھی اور دیگر ملکوں میں، یورپ وغیرہ میں پہنچا، اور آج انڈیا ہے، تھائی لینڈ ہے، چائنا ہے، یہ اس کے بہت بڑے پروڈیوسر مانے جاتے ہیں. انڈیا میں زیادہ تر یہ بنگال، بہار اور UP کے فارمز میں اگایا جاتا ہے. اس کے اندر وٹامن A پایا جاتا ہے، وٹامن C پایا جاتا ہے. یہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے، جلد کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے اندر نیچرل شوگر ہوتی ہے جو ڈائبٹک والوں کے لیے بھی اچھی ہے، یعنی ان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر وہ اس کو استعمال کریں. چائنا سے جو اس کی شروعات ہوئی تو وہاں کے بڑے بڑے بادشاہوں کا، چائنیز ایمپررز کا یہ فیوریٹ پھل تھا، اور اسے اسٹیٹس سمبل بھی کہا جاتا تھا. بڑے بڑے رائل جو افراد جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے. وہاں سے یہ پھل جو ہے پہنچا دنیا کے مختلف حصوں میں، اور کہا جاتا ہے کہ چائنا کے اندر آج بھی ایک ایسا درخت ہے لیچی کا جو 1200 سال پرانا ہے، اور 1200 سال سے آج بھی وہ پھل دے رہا ہے. تو یہ لیچی جو ہے دنیا بھر میں پہنچی. ہمارے ملک کے اندر بھی مختلف مقامات پر کئی حصوں میں لیچی کی بڑی اچھی پیداوار ہوتی ہے. لیچی لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر بہار میں مظفر پور کے علاقے میں یہ اس کا بالکل گڑھ مانا جاتا ہے کہ یہاں لیچی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. اچھا، لیچی کھانے میں جو کچھ ڈاکٹرز کی صلاح بھی یہ ہے کہ اس کو خالی پیٹ زیادہ استعمال نہ کیا جائے. لیچی کو اگر کھانا ہے تو ایک ہی وقت میں 10-12 سے زیادہ لیچی نہ کھائی جائے، 5-6-8-10 جو ہے میگزیمم لیچی استعمال کی جائے. سن 2014 میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی بہار مظفر پور میں ہی، وہاں سے لوگوں نے سروے کیا اور بچے بھی زیادہ استعمال کرتے تھے. تو جن بچوں نے زیادہ اس کو استعمال کیا، ایک ہی وقت میں بہت زیادہ اس کو کھائے، تو بعض جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہائی فیور ہو گیا، وومیٹنگ ہونے لگی، کچھ ایسے اثرات جو ہے ان کے اوپر مرتب ہوئے. تو ڈاکٹرز کی صلاح یہ ہے کہ لیچی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، لیکن ایک وقت میں لمیٹڈ 4-5-6 لیچی استعمال کرے، 10-12 سے زیادہ لیچی استعمال نہ کرے. یہ ایسا خوش ذائقہ پھل ہے، اس کو کھانے سے آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. اس کو کھانے سے جلد کی رنگت بھی بہتر ہوتی ہے. اس کے اندر کئی فوائد موجود ہے. اس کا جو ہے اوپر کا جو کور ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے اور اندر کا گودا کھایا جاتا ہے. اندر کا جو گودا ہے یہ اسکن پر بھی لگایا جاتا ہے، اسکن کے لیے، اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے اسکن کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے.
تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیچی کو کھائیے، اس کی غذائیت سے اپنا خود بھی فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے، صحت مند رہیے اور FGN چینل کو دیکھتے رہیے. واہ بھائی ماشاء اللہ. چلیں موسم کی غذا میں آج پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کو ایک فروٹ سے متعارف کروایا تھا جی، خربوزہ تھا پچھلی مرتبہ، اور آج لیچی ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کے سوالات بھی ہمارے پاس ہیں آڈیوز. مہنگا بہت ہے لیکن علی بھائی ہے، اگر ممبئی کی میں بات کروں تو شاید ہر غریب تو اس کو نہیں کھا پائے گا. یہ صحیح ہے. تو ذرا سستا بھی، جو جہاں سستا ہے وہاں تو لوگ کھا لیں گے. اللہ پاک اگر دیکھنے والے ہمیں سن رہے ہوں، اگر جو بیچنے والے ہیں، اگر کچھ انہوں نے جو لیمٹ بتائی ہے وہ اتنا تو خرید ہی لیں گے، اتنا تو مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن یوں دیکھا جائے تو کافی مہنگا ہے. اللہ پاک کی نعمت. کچھ ایریاز میں اتنا مہنگا نہیں جتنا ممبئی میں ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہاں پر اتفاق ہوا بعض اوقات بچوں کے ساتھ خریدنے کا، تو ہے مطلب کافی مہنگا ہے یہاں پر. خیر اللہ پاک اس کی برکت نصیب فرما، چونکہ اللہ پاک کی نعمت ہے اور اللہ پاک کی نعمتوں کے کیا کہنے. سبحان اللہ. کچھ سوالات ہیں ہمارے ناظرین کے آج کے ٹاپک سے کے حوالے سے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، میں سمر یو پی سے. میرا سوال ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سا کام کرنا چاہیے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ کی رضا. ایک آسان سا اس کا جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جس کام میں حاصل ہو، جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، ہر وہ کام کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج حاصل ہوں گے. مزید ایک سوال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شفق کلکٹا سے. ایک نئی صبح میں میرا آپ سے سوال ہے کہ ہماری پہچان دنیا کے لیے ہونی چاہیے یا دین کے لیے رہنمائی چاہیے؟ ماشاءاللہ. یعنی ہم نے اس پر تو گفتگو کی کہ ہماری یہ پہچان ہوتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے. ندیم بھائی، دنیا کی کوئی پہچان ہو، یعنی کوئی یہ مشہور ہو کہ بھائی جناب باڈی بلڈر ہے یا جناب بہت پیسے والا ہے، تو دنیا کے لیے پہچان ہو یا آخرت کے لیے؟ بالکل صحیح جو ہے وہ فرمایا. اچھا، دین کی پہچان بھی دنیا ہی میں ہوتی ہے، لیکن پہچان دنیا کے لیے ہو، دین کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے نہ ہو، تو یہ جملہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا کہ بندہ دنیا کے لیے اپنی پہچان بنا رہا ہے اور دنیا ہی کے لیے کر رہا ہے، وہ نہیں، بلکہ آخرت کے لیے بندے کی پہچان ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ دنیاوی طور پر ہی اس کو سمجھا جاتا ہے. مالدار ہے تو بندہ دنیا ہی میں مالدار سمجھا جا رہا ہے، لیکن مالداری بھی اللہ کے لیے ہو. یعنی تصور اس کا جو ہو کہ اگر مجھے مال ملا ہے تو اس مال سے وہ زکوٰۃ ادا کریں اور اخروی لحاظ سے اگر وہ تیاری کریں تو وہ بھی آخرت کے لیے ہو، اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو. تو یعنی ہر وہ چیز، یعنی ایک فارمولہ یہ ہے علی بھائی جو امام غزالی علیہ رحمہ کی بھی جو ہے وہ تعلیمات سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی ہر نعمت کا رخ یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کی طرف اگر موڑ دیں تو اس میں کامیابی ہے. زبردست. ہمیں جو نعمت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہم دیکھیں کہ اخروی لحاظ سے اس نعمت سے میں کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں. آنکھ کی نعمت ہے، آنکھ سے اچھا دیکھوں کیونکہ میری آخرت بہتر ہو جائے. ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھ سے میں جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں کیونکہ میری آخرت بہتر ہو جائے. تو تمام تر چیزیں جو دنیا میں ہمیں میسر ہیں، اچھے رشتہ دار ہیں، اچھا گھر ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان تمام کا رخ آخرت کی طرف موڑیں گے کہ وہاں مجھے عزت ملے. اچھا، یہاں کی عزت تو عارضی ہے نا، بندہ مر جاتا ہے 5 7 10 دن بعد، چند مہینوں کے بعد میں تو گھر والے بھی بھول جاتے ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ رہنے والی آخرت کے لیے تیاری کرنا اور وہاں پر اچھی پہچان ہونا. بندہ دنیا میں اچھا بولا جائے لیکن آخرت میں اس کو دھتکار دیا جائے، آخرت میں اس کو بولتا نا کہ بارگاہ الہی سے اس کو دور کر دیا جائے، وہاں پر اس کی پہچان اچھی نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی پیشانیوں پر یعنی یہ لکھا ہوگا کہ امانت دار ہیں، یہ سچے ہیں، یہ ایمان والے ہیں. کتنی شاندار پہچان. سبحان اللہ. اور وہ لوگ کہ جن کے بارے میں لکھا ہو کہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن یہ بھی فرمائے گا نا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ایمان والے ہیں. وہ جن کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو وہاں کی جو پہچان ہے، وہاں کی جو چیزیں ہیں، تو یقیناً یہ آخرت کے لیے ہماری ساری چیزیں ہونی وہاں چاہیے. کی اگر پہچان اچھی بنانے کے لیے تیاری یہی کرنی ہوگی.
تو بہرحال یعنی خلاصہ کلام یہی نکلا کہ اصل پہچان ہماری دین کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ایسے کام کر کے جائیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک سوال اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں ورحمۃ رفیق اللہ خان وبرکاتہ۔ اندھیری ممبئی سے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ اپنی پہچان بنانے کے لیے کرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کر کے اپنی پہچان بنا لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح تو یقیناً نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر حاجی صاحب؟ کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح کا ہے، لوگوں کی مطلب پہچان ہوتی ہے، بھائی فلاں ڈون، جب بھی اس کا نام سنیں گے نا، بھائی کون ہے وہ؟ فلاں ڈون، اچھا بھائی وہ جو ہے وہ دادا آدمی ہے نا، دادا گیری کرنے والا، اس طرح کی ہے پہچان۔ ممبئی کے اندر تو شاید زیادہ ہوگی، کیا کہیں گے آپ؟ ایکچولی یہ کئی لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے نا کہ نام ہو بدنام ہی صحیح، تو یہ دراصل یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، اور ایکچولی میں دیکھا جائے نا تو ایسے لوگ یہ دماغی مریض ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے نا انسگنیفیکنٹ کمپوننٹ آف دی سوسائٹی، یعنی معاشرے کے لیے بھی یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے۔ اور اگر یہ دیکھیں بسا اوقات کہ کرائم کا راستہ جو ہے نا یہ بڑا شارٹ ہوتا ہے، اور بندہ اگر غور کرے اس کے پیچھے اس کی پوری فیملی برباد ہو جاتی، اور کبھی کبھی انسان کو ایک خوش فہمی ہوتی ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کرائم کر لیتا ہے مگر اس کی سزا زندگی بھر اس کو ملتی ہے، اور کرائم کرنے کے بعد اس کی سزا کیا ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو شاید وہ اگر ایک بار جیل کا وزٹ اگر کر لے نا، وہاں پر اگر لوگوں کی زندگیاں دیکھ لے کیسی ڈیفیکلٹ لائف ہے، تو شاید وہ توبہ کر لے کہ یار مجھے نہ کبھی نہیں کرنا۔ دعوت اسلامی تو اس کا پیغام دے ہی رہے نا، کرائم سے بچنا بچانا، اور دوسروں کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت بھی دی جا رہی کہ اس طرف ہمیں نہیں جانا ہے۔ صحیح۔ مطلب آپ غور کریں نا مدنی صاحب، کرائم کیا فار ایگزامپل، اللہ ہمیشہ بچائے، چوری کی یا کبھی کسی کا قتل کر دیا، کوئی اور گناہ کر لیا، کوئی اور کرائم کر لیا، جیل میں چلا گیا، اب اس کی زندگی پوری جیل میں گزر رہی ہے۔ یہاں اس کے اگر بیوی بچے ہیں تو وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے، ان کا پالنے والا کوئی نہیں، پالنے والے سے مراد ان کی جو ضروریات ہے وہ پورا کرنے والی، بسا اوقات بیوی جو ہے وہ گھر گھر کے برتنیں دھو رہی ہے، بچے در بدر گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، نہ ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہی ہے، فیملی پوری تباہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بندہ یہ اپنی فیملی سے دور ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کتنا مانوس ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ بچے اگر کچھ دن اگر اپنے نانی کے یہاں چلے جاتے ہیں تو گھر سونا سونا لگتا ہے۔ اب ایسے بندے کی تو پوری زندگی جیل میں جا رہی ہے، نہ کوئی فیسٹیول عید برات کے دن بھی گھر والوں سے دور ہے۔ ظاہر سی بات ہے جیل میں تو کوئی بہت اچھا کھانا ان کو پرووائڈ نہیں کیا جاتا ہوگا، لائف سٹائل بھی کوئی اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بندہ غور کرے کہ کرائم کی دنیا ہے نا یہ بالکل اچھی دنیا نہیں، اور جس کے ساتھ بھی کرے گا ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ بھی وہ ظلم کرے گا۔ اچھا، دنیاوی طور پہ تو سزا اگرچہ مل رہی ہے، جیل ہے جو بھی ہے، اور آخرت کی جو سزا اس کا کیا؟ آخرت میں تو جو ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہے تو اس کو بھی تو اس کا بدلہ دلایا جائے گا نا۔ تو دنیا میں، اور اس کے بارے میں کتنی روایات ہے کہ اگر ایک ناحق قتل، آج معاذ اللہ لوگ بڑی آسانی سے کسی کی جان لے لیتے، بڑی آسانی سے کسی کو ختم کر دیتے، مگر بتایا گیا نا کہ ایک ناحق قتل اگر پوری دنیا بھی اگر اس میں انوالو ہو جائے تو اللہ پاک سب کو اندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ ساری چیزوں سے اللہ پاک ہمیں بچا۔ جہاں اس طرح کے نام میں جو ہے نا وہ لوگوں کو ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے، اور نفس بھی اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میں ایسا کچھ اچھوتا کام کروں، کچھ ایسا جو ہے وہ بولتا شوٹر لوگ ہوتے ہیں کہ ایک دو کو مار دیا تو لوگ جو ہے اس کو جاننے لگتے ہیں، وہ مدعوں میں آ جاتا ہے، نیوز میں چل جاتا ہے۔ تو یہ بھی پتہ ہے یہ جو شہرت ہے اس کے پیچھے شہرت ہوتی ہے، اور یہ بھی امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک باطنی مرض میں شامل کیا ہے کہ شہرت کی خواہش ہونا۔ بندہ بعض اوقات جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کر لیتا علی بھائی، وہ بولتا ہے نا کہ ایک وہ ریکارڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اتنے جنوں کو مارا ہے، یا اتنی شرابیں پی ہیں، یا اتنے جناب یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ اس میں ایسی پھر یہ جو لت لگ جاتی ہے نا جس کو ایک کاموں کی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اتفاقاً وہ جیل سے باہر بھی آ گیا، سزا کاٹ کے باہر بھی آ گیا، پھر بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے پورے خاندان۔ میرا ایک جیل میں جانا ہوا تھا، ایک ضلع کی جیل میں، وہاں پر بیان کیا نہیں نیکی کی دعوت اسلامی تو الحمدللہ آل اوور انڈیا اللہ پاک بچائے، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بس غلامی میں رہیں، بولتے ہیں نا ان کے اس جیل میں رہیں جو دیوانوں کی جیل، جی کوئی ہمیں چھڑائے، بس وہ والی جیل میں رہیں ہم، اللہ پاک بس اسی میں رکھے۔ ساری جیلوں سے جو ہے وہ ہم لوگ آپ کا جانا ہوا تھا آپ نے، تو ہم گئے نا تو وہاں پر مجھے جو وہاں کے آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ یار آپ
پہلے تو انہوں نے بیان کی تعریف کی. میں اور مجھ سے پہلے ایک اور مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا اور بہت اچھا انہوں نے فیڈ بیک دیا کہ اب تک یہاں جتنے بھی یوں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں مجھے بہت پسند آیا کہ آپ ایک دم دل پر لگنے والی باتیں کر رہے تھے. اچھا وہاں کئی لوگ رو بھی رہے تھے نا, جیسے ابھی آپ نے گفتگو کی نا, یہ گفتگو میں نے وہاں بھی کوٹ کی, کیا ہم نے تو کر لیا, آپ نے تو کر لیا, لیکن آپ کے پیچھے آپ نے سوچا آپ کے بچوں کا کیا ہو رہا ہوگا, گھر والوں کا کیا ہو رہا ہوگا. تو کئی لوگ تو ضرور نہیں کہ جرم کر کے ہی آئے ہوں, بیچارے کوئی ایسے بھی پھنس جاتے ہیں, وہ والے بے قصور بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ جو آفیسر تھا نا, انہوں نے ایک دو بندے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے بتایا کہ اگر ان کو سدھار دو نا آپ, تو میں سمجھتا ہوں آپ نے کام کر دیا. میں نے کہ ان میں ایسا کیا ہے, کہا کہ چوتھی بار آ رہے ہیں یہاں پر, بار بار جو ہے وہ جاتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کے لیے فورس کیا جاتا ہے, یہ وہ سب چیزیں ہوتی, کورٹ سے چھوٹ جاتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں. اچھا بتائے کہ یہ تو جو بیٹا نا اس کا پورا اس کا آدھے سے زیادہ خاندان جو ہے نا وہ یہاں اندر ہوگا, کوئی اس جیل میں, کوئی اس جیل میں. بولے نہیں چھوڑتے, یہ نہیں سدھرتے, ان کا کام ہی یہی ہے, یہ کرتے رہیں گے, مجھے لگتا ہے یہ سدھریں گے نہیں. بولے ان لوگوں کو اگر سدھار دیا نا تو میں سمجھتا ہوں آپ کا سب سے بڑا کام ہوگا. تو بولتے ہیں نا کچھ لوگوں کو لذت لگ جاتی ہے, کچھ لوگ شہرت کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اسی میں رہیں اور یہی والے معاملات رہیں. تو یہ پہچان کیا پہچان ہے کہ جو معاذ اللہ رب العالمین یوں لوگوں کو تکلیف دے کر یا پھر اس طرح کے 2 نمبری کے کام کر کے ہو, بلکہ پہچان اور جو بھی ہو وہ اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے جو بہتر ہو وہی ہونا چاہیے. ایسا ہی ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی, اگرچہ مجھے معلوم ہے اور بھی پہچانیں ہماری رہ گئی ہیں, کافی ساری چیزیں بھی رہ گئی ہیں, لیکن چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر اس کو لیں گے. لیکن میں اگر اس کو سمیٹ کر یہاں پر بیان کرنا چاہوں کہ ہمیں پہچان ہماری کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے, تو وہی ہے کہ ایسی پہچان بنائیں کہ جس پہچان سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور ہر اس پہچان سے بچیں جس میں میرے رب کی ناراضگی ہے. سمجھدار کے لیے شاید یہ ایک جملہ کافی ہے. اگر آپ سمجھدار ہیں, اور یقیناً آپ سب سمجھدار ہیں, اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے مخلوق خدا کا بھلا ہو, لوگوں کے لیے آسانی ہو, لوگوں کے لیے ایک یہ بھی ماشاءاللہ پہچان ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ غریبوں کی مدد کرنے والے. بہت اچھی پہچان ہے, یقین مانیے اتنی پیاری پہچان ہے یہ, لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلنے والی پہچان. یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ہاں ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے, اس میں بھی اگر یہ نیت ہے کہ صاحب مجھے وہ سخی کہا جائے گا اور مجھے غنی کہا جائے گا اور مجھے اللہ کی راہ میں لٹانے والا کہا جائے گا, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہو. لوگوں کی مدد فقط اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو, میں لوگوں کی امداد کر رہا ہوں, میں اس کام میں جو ہے ویلفیئر کے کام میں لگا ہوا ہوں, لوگوں کی بھلائی ہو, جو غریب ہے جن تک راشن نہیں پہنچ پا رہا ہے میں ان تک راشن پہنچا رہا ہوں. اگر اس نیت سے آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی پہچان ہے. دعوت اسلامی کی پہچان تو اب اس سے ہی بن چکی ہے. ہاں دعوت اسلامی کی پہچان بھی ہے جو GNRF نے کر کے دکھایا پورے ملک کے عزیز میں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں شاید لاکھوں گھرانے ایسے ہوں گے کہ جن تک راشن پہنچائیں, جن تک کیش رقم پہنچائی گئی, جن کے گھروں میں کئی ساری مختلف طرح کی بیماریاں تھیں, ان کے علاج کروائے دعوت اسلامی نے فری. یہ اللہ کی رحمت ہے. انشاءاللہ آپ کا تعاون رہے گا تو دعوت اسلامی اس کام میں اور آگے سے آگے بڑھ کر آپ کا ہمارا ساتھ دے گی انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی پروگرام ہمارا ہونا ہے تقریباً صبح 9 بجے, آپ نے کل بھی دیکھنا ہے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو, جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی غم شدہ کا سلام لو. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا, وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا, چمن وفا کو ہرا کیا. اسی جانی سارے کا واسطہ, اسی جانی سارے کا واسطہ, ہر ایک گدا کا سلام لو. یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکت نصیب فرما۔ اس وقت جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں پروردگار عالم ہم سب کی اور جتنے شریک ہیں سب کی تمام جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما، جن کی پریشانیاں تکلیفیں ٹینشنیں دکھ درد ہیں اپنے کرم سے دور فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو